اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں وائکنگ دکھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر اولف ایک پتھر کے پاس بیٹھ کر اس کی عبادت کر رہا تھا، جبکہ ایک وحشی لڑکی اولف کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے اودین نے ہم سے ہماری روحیں مانگی اور ہم نے روحیں دی، اب لینے کا وقت ہے۔ یہ سن کر اولف خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد فریک کہتی ہے میرا شکاری شیر جو کبھی بھی بستر کا سہارا نہیں لیتا۔ اس کے بعد ایک شخص وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کینٹا کوزینس آ رہا ہے، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں کینٹا کوزینس وہاں پر آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر اولف کہتا ہے مجھے معلوم ہے تم یہاں پر کیوں آئے ہو۔ اس کے بعد وہ کینٹا کوزینس کو ایک ڈبہ دیتے ہوئے کہتا ہے ہم نے آپ کو بچا لیا کینٹا کوزینس۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب شہنشاہ کے سپاہی سانتور کو قید کر رہے تھے اور سپاہیوں کے جانے کے بعد وہاں ایک نقاب پوش خاتون آ جاتی ہے، جسے دیکھ کر سانتور کہتا ہے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ جواباً وہ کہتی ہے میں یہاں تمہارے لیے تمہاری موت بن کر آئی ہوں، اور کہتی ہے مرنے والوں کی آنکھیں بہت پیاری لگتی ہیں۔ سانتور کو مارنے کے بعد اس کی آنکھیں نکال لیتی ہے، جبکہ کینٹا کوزینس ڈبہ کھول کر دیکھتا ہے جس میں سانتور کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف شہنشاہ عثمان سے کہہ رہا تھا آخر کار سانتور کو کسی نے قتل کر دیا۔ جواباً عثمان کہتا ہے جو کچھ سانتور نے دیکھا وہ بہت اہم تھا، سب سے پہلے تو آپ پرسکون ہو جائیں، ہم مل کر اس کا پتہ لگا لیں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے ہم یہ کیسے کریں گے؟ میدان میں میرے تخت کو ہلا دیا گیا، زندان میں میرے قیدی کو مار دیا گیا، میں کس پر بھروسہ کروں؟ جس پر عثمان کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو لومڑی کے حوالے نہیں کریں گے۔ شہنشاہ اس کے بعد عثمان کا شکریہ ادا کرتا ہے، جس کے بعد عثمان شہنشاہ سے کہتا ہے میرے سپاہی محل کے قریب ہوں گے اور مجھے جانا ہوگا۔ اس کے بعد عثمان وہاں سے جانے لگتا ہے۔ یہاں کینٹا کوزینس کہہ رہا تھا ہر چیز پوشیدہ تھی، مگر یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس پر اولف جواب دیتا ہے جس طرح اس ترک عثمان کو۔ کینٹا کوزینس کہتا ہے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اولف کہتا ہے اس سے زیادہ جو تم نے سانتور کو دیا۔ فوج کینٹا کوزینس فوج، ہم تمہیں تخت دیں گے اور تم ہمیں فوج۔ یہاں اولف کا بھائی ساکا ایک جگہ گھات لگائے عثمان کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف یعنی شہر کے بازار میں علیشے خاتون اپنی دکان تیار کر رہی تھی۔ اسی دوران الگن خاتون بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ آگ تیمور ایک جگہ کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جس کے بعد الگن خاتون کہتی ہے علی شیخ آپ ہیں؟ جواباً علی شیخ کہتی ہے جی میں ہوں علی شیخ، پر آپ کون ہیں؟ اس پر الگن خاتون کہتی ہے میرا نام الگن ہے اور میں سردار عثمان کی باورچی ہوں۔ جس کے بعد وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگتی ہیں۔ باتوں میں الگن خاتون اس سے پوچھتی ہے کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ علی شیخ کہتی ہے نہیں۔ پھر وہ مزید باتیں کرنے لگتی ہیں۔ الگن خاتون کہتی ہے آپ اپنے لیے کیسا ہمسفر چاہتی ہیں؟ جس پر علی شیخ کہتی ہے بہادر نڈر جو جنگ میں میرے شانہ بشانہ کھڑا ہو، مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ الگن خاتون کہتی ہے ایسا ایک شخص ہے جسے آپ جانتی ہیں۔ علی شیخ کہتی ہے وہ کون ہے؟ الگن خاتون جواباً کہتی ہے ایناگول کے شہید گندوز بے کا بیٹا آگ تیمور۔ جس کے بعد وہ دونوں آگ تیمور کو دیکھنے لگتی ہیں۔ یہ دیکھ کر آگ تیمور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کینٹا کوزینس کہہ رہا تھا تو ساکا عثمان کے پیچھے ہے، لیکن عثمان میدان میں کیسے پہنچا؟ اولف کہتا ہے سارکیس عثمان کا آدمی ہے۔ جس کے بعد عثمان یعنی شہر کی طرف روانہ تھا، جبکہ ساکا عثمان کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان اور اس کے سپاہی گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ ساکا کہتا ہے عثمان میرے جیسے ایک حقیقی جنگجو کا مقابلہ کرو۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے یعنی شہر میں پہنچنے تک کسی پر بھی رحم نہ کرنا۔ پھر وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عثمان اور اس کے سپاہی بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عثمان اور ساکا کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ کافی دیر مقابلہ کرنے کے بعد عثمان ساکا کو گھٹنوں کے بل گرا دیتا ہے اور ایک ہی بار میں عثمان ساکا کو جہنم رسید کر دیتا ہے، جبکہ سب کو مارنے کے بعد عثمان ان کے ہتھیاروں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے۔ عثمان اور اس کے سپاہیوں کے جانے کے بعد وائکنگ کا ایک آدمی زندہ ہوتا ہے۔ یہاں اولف والے سمندر کے کنارے موجود تھے، جبکہ وہ سپاہی ساکا کی لاش لے کر آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر اولف پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ساکا میرا پیارا بھائی۔ وہ سپاہی کہتا ہے ساکا کو عثمان بے نے قتل کیا۔ اولف ساکا کی لاش کو سمندر کے کنارے لے آتا ہے اور کہتا ہے بہتا پانی تمہیں روحوں کے پاس لے جائے گا، خون اکیلا تمہارا نہیں بلکہ ہم سب کا بہا ہے، اودین کو میرا سلام کہنا۔ اور اس کے بعد کھڑا ہو کر کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں تمہارا انتقام لیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا، میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک 1000 لوگوں کا خون نہ بہا دوں۔ یہاں عثمان اپنے گھر آ چکا تھا اور وائکنگ کے ہتھیاروں کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، جس کے بعد وہ کہتا ہے دشمن مختلف ہیں اور اس کا ہتھیار بھی مختلف ہے، لیکن وہ نئے ہیں، میں ان کو تباہ کر دوں گا۔ اس کے بعد یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔